نماز پڑھتے وقت اگر آپ نے 7 غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی بھی کر دی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ وہ موٹی موٹی غلطیاں ہیں جن کو عام طور سے لوگ نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ نماز میں ہماری یہ مسٹیک ہو رہی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے ہماری نماز ہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر ہماری نماز قبول ہی نہ ہو تو ہمارے نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کا سدھار کر لیں تاکہ جو ہم نمازوں کو پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نمازیں مقبولیت کی درجے تک پہنچے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے بنیے۔ تو ہماری نمازوں میں کون سی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ پہلی غلطی کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہوتے وقت ہمارے پیروں کا جو رخ ہوتا ہے وہ ترچھا ہوتا ہے، یوں کر کے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو ہمارے پیروں کا رخ ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ان کے پیروں کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور جس طرح سے پیروں کا رخ ہوگا نا، پیر جس طرح سے جو انگوٹھے اور انگلیاں اور جو ناخن ہوتے ہیں وہ سیدھے ہونا چاہیے قبلے کی طرف، پیر ہمارے، اور بہت زیادہ گیپ نہ ہو، بہت زیادہ پیر ملے نہ ہو، 4 انگل کے برابر تقریباً پیروں کے درمیان جگہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی جسٹ پیروں کے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم قیام میں کھڑے ہوں گے، یعنی جب ہم قیام میں ہوں گے، نماز میں کھڑے ہوں گے، اس وقت جو ہماری نگاہ ہونی چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، جہاں پر سجدے میں اپنے منہ کو رکھتے ہیں، وہاں پر ہماری، جب ہم قیام میں ہوں تو ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم جب اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں تو اللہ اکبر میں بعض لوگ ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا نا مسجدوں میں، ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ان کو سمجھایا کہ یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھوں کو یوں نہیں رکھنا ہے۔ جب آپ کو نیت باندھنا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تو جب تکبیر تحریمہ کہیں گے تو جو ہاتھوں کی ہتھیلی ہے ان کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کی انگلی نہ بہت زیادہ پھیلی ہو نہ بہت زیادہ ملی ہو، بلکہ نارمل اپنی حالت پہ رہیں، اور اللہ اکبر کہہ کے کانوں کی لو تک آپ کو انگلیوں کو لانا ہے اور نیت باندھنی ہے۔ عورتوں کو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں اور ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھنی ہے۔ مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنی ہے، مسلک امام اعظم میں، امام اعظم جو 4 فقہا ہیں تو احناف کے نزدیک، اور مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، اور چھوٹی انگلی سے، چھگلی جس کو بولتے ہیں، اور انگوٹھا، اس سے کلائی کو پکڑنا ہے، اور جو 3 انگلیاں ہیں یہ جو ہے ہتھیلی کے اوپر رہیں گی اس طرح سے، اور مضبوط پکڑنا ہے۔ دوسرا کام اسی طرح سے، چوتھی غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے کے بعد پیروں کو اوپر نہیں کرنا ہے، بلکہ پیروں کی جو گھٹنے ہوتے ہیں اس کو اندر سائڈ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رکوع کا طریقہ بتایا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان رکوع کرے تو اتنا جھک جائے کہ اس کی کمر اور پیٹھ برابر ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کی پیٹھ اٹھی رہتی ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کا جو منہ ہوتا ہے، جو گردن بالکل دونوں پیروں کے بیچ ڈال لیتے ہیں، بہت زیادہ جھکا لیتے ہیں۔ تو سر، یعنی کہ جو سر گدی ہوتی ہے، سر، اس کی کمر، اس کی پیٹھ، تینوں چیزیں برابر ہونی چاہیے کہ اگر بھرا ہوا پانی کا پیالہ پیٹھ پہ رکھا جائے تو وہ گرے نہ، اس طرح سے بالکل لیول میں رہنا چاہیے، بالکل برابر رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم سجدے میں جائیں گے تو عورتیں تو بالکل چپٹ جائیں گی زمین کے ساتھ، مردوں کی کونیاں یوں آگے نہیں رہنا چاہیے نکلی ہوئی، بلکہ اپنی حالت پہ رہنی چاہیے۔ اور جب ہم رکوع میں جائیں گے تو ہماری نگاہ جو ہوگی وہ پیروں کے درمیان ہوگی، جب ہم سجدے میں جائیں گے تو جو ہماری نگاہ ہوگی وہ ناک پر ہوگی۔ اسی طرح سے جب ہم سلام پھیریں گے، 7ویں چیز اور سمجھ لیجئے، جب ہم سلام پھیریں گے تو ہمیں یوں نہیں کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں، بلکہ ہماری جو نگاہ ہونی چاہیے جب ہم تشہد میں بیٹھیں گود میں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہماری جو نگاہ ہو وہ اسی طرح سے آئے، اور سیدھے کاندھے پر، پھر گھوم کے دوسرے بائیں کاندھے پر آنی چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں کہ ہمیں پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے پورا نہیں گھومنا ہے۔ ان کو کینسر ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا علاج ہو جائے تو یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟
کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو اور آپ کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے. ان صاحب کو کینسر ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگوں سے امید اور آس لگائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا. ان کی آنکھوں میں جینے کی امید ہے لیکن ہاتھ خالی ہیں. کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانا اللہ کی نظر میں پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. اگر آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل اللہ ہمارے کام آئے گا. ڈاکٹرز نے ایک بہت بڑی رقم مانگی ہے، اگر یہ اپنا پورا گھر بیچ کر بھی لگا دیں تو بھی اپنا علاج نہیں کرا سکتے. لیکن اگر آپ لوگ چاہ لیں، اگر آپ لوگ یہ ارادہ کر لیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے تعاون کر دیں تو آپ کے دیے ہوئے تعاون سے انشاءاللہ ان کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے. ان کے بچے یتیم ہونے سے اور بیوی بیوہ ہونے سے بچ سکتی ہے. اللہ کے واسطے آپ لوگ بالکل بھی اگنور نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں.